ناول یارم، جس کی رائٹر ہے سمیرہ حمید، اس کی یہ 20ویں یعنی 20th ایپیسوڈ ہے۔ انہی خزاں رسیدہ دنوں میں اس کا سامنا پال سے ہوا۔ اس کا انداز ایسے تھا کہ جیسے وہ خاص اس سے ملنے آیا ہو۔ اس پہلے بھی اس کا سامنا اس سے ہوتا رہا تھا، لیکن وہ راستہ بدل لیتی تھی۔ میں اب تم سے معذرت کرنے کے قابل ہو چکا ہوں، اس نے مسکرا کر دوستانہ انداز میں کہا۔ اس کے پہلے ہی جملے پہ امرہ حیران رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے حقیقتاً اب افسوس ہوا ہے کہ میرا رد عمل کس قدر غلط تھا۔ میں نے تمہیں نقصان پہنچانا چاہا، بدلے میں تم نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم ہر حال میں مجھ سے بہتر انسان ہو۔ امرہ، مجھے یہ جلد معلوم ہو گیا کہ وہ پیغامات تم مجھے پوسٹ کرتی رہی ہو۔ امرہ ذرا سا چونکی۔ اس واقعے کے بعد امرہ اسے پیغامات پوسٹ کرتی رہی تھی۔ وہ ہفتے میں 2 بار ایسا کرتی۔ وہ باقاعدگی سے اسے لیٹر ٹائپ کر کے بھیجتی رہی تھی۔ شروع کے پیغامات چھوڑ کر میں نے بعد میں آنے والے کو ذرا توجہ سے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے ان پر سوچنا شروع کر دیا اور پھر میں ان سے متاثر ہونے لگا۔ ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ عام سمجھ بوجھ والے انسان کو اچھی نہ لگے۔ چند ماہ پہلے میں نے مذہب پر کچھ کتابیں لے کر پڑھی اور مجھے معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک کتاب میں وہ لکھا ہے جو تم مجھے لکھ کر پوسٹ کرتی رہی تھی۔ میں تمہیں قرآن کی آیتیں لکھ کر بھیجتی رہی تھی۔ معلوم ہو گیا مجھے تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ میں متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ لیکن تم مجھے انسان سمجھنا چھوڑ سکتی ہو؟ امرہ مسکرا دی اور کہا، پال، تم نے لا علمی کے باعث میرے مذہب کے بارے میں جو کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تو میں یا کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ کچھ اور باتیں کر کے جب پال چلا گیا تو امرہ کو لگا جیسے وہ کسی امتحان میں پاس ہو گئی ہو۔ چلو، اس کے ہاتھ کوئی تو کامیابی آئی۔ اس واقعے نے اس کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ عقل اور سمجھ بوجھ سے کیے گئے عمل کبھی بیکار نہیں جاتے۔ عقل کرشمہ ساز ہے اور یہ معجزوں کی رت کے سوار ہے۔ سائیکل پر جایا کرو یونی، تم تو بھول ہی گئی۔ سادھنا رات کو اس کے پاس بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ دل نہیں چاہتا سائیکل چلانے کو، وہ پڑھ رہی تھی۔ تمہارا تو اب زبان ہلانے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ سادھنا نے اسے ہنسانا چاہا۔ میری زبان نے بہت کمالات دکھائے ہیں نا، اسی لیے، اس نے ہنس کر کہا، لیکن بات مذاق نہیں تھی۔ اگر انسان سے غلطی نہ ہو تو وہ انسان نہ ہو، اگر غلطیاں ہی ہوتی رہے تو بھی انسان نہ ہو، اس نے سر اٹھا کر کہا۔ اس کے انداز پر سادھنا خاموش ہو گئی اور کچھ دیر ٹھہر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی سے ہسپتال آ گئی۔ کال کا معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک امیر زادے کے ساتھ۔ کال نے چلا کر سڑک پر ہنگامہ کیا جس سے اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ وہ خود امیر زادے کے ساتھ پرائیویٹ ہسپتال آیا تھا۔ وہ مزے کر رہا تھا۔ اس کا چلنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ امرہ 2 دن بعد اس کے پاس جانے کا فیصلہ کر سکی۔ ہسپتال کاؤنٹر پر لڑکی نے پوچھا، تم دوست ہو؟ امرہ نے منہ بنا کر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، مگر زیادہ دیر ہسپتال میں رکنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ کتنا اچھا ہوتا تم سب کے ساتھ یونیورسٹی جوائن کر لیتے۔ 2 دن بہت ہوتے ہیں ہسپتال میں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ امرہ اس کی بات سمجھ نہیں سکی۔ اس کا مطلب ہے تم اپنے دوست سے کہو جلدی ڈسچارج لے جائے۔ امرہ کال کے روم کی طرف بڑھی۔ پتہ نہیں ڈاکٹر کب اسے ڈسچارج کریں گے۔ امرہ اس کے کمرے میں آئی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کا خیال تھا آلیان نہیں ہوگا، مگر وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھا پیڈ پر کچھ نوٹ بنا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر سب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آلیان نے بھی۔ امرہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اندر آئے یا لوٹ جائے۔ کال اچھل کر اس کی طرف لپکا۔ ہائے امرہ، تم خالی ہاتھ تو نہیں آئی؟ سائی اور شاویز پوسٹر لگا رہے تھے جس پر لکھا تھا، جلدی ٹھیک ہو جاؤ کال۔ سائی اور شاویز نے بھی اسے دیکھا اور مسکرا دیے۔ لاؤ، اب یہ چاکلیٹ کا ڈبہ مجھے دے دو۔ اس نے کھنچے ہوئے بیڈ کی طرف آیا۔ امرہ کے تاثرات سے وہ سمجھ گیا وہ اسے بیمار نہیں سمجھ رہی تھی تو چاکلیٹ لاک میں رکھ دی کہ واپس ہی نہ مانگ لے۔ پھر کرہانے لگا، اپنی زخمی کلائی اور پاؤں دکھانے لگا۔ آلیان نے ایسے ظاہر کروایا جیسے کمرے میں کوئی آیا ہی نہیں۔ وہ اپنی نوٹ بنانے میں مصروف رہا۔ میں 2 دن سے تکلیف میں ہوں، تم اب آئی ہو امرہ۔ امرہ جاتے جاتے ہسپتال والوں کی خبر گیری بھی کرتے جانا، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ 2 دن تڑپتے رہیں، شاویز نے کہا۔
तुम कब तक रहोगे यहाँ? अमरा ने पूछा। जब तक ठीक नहीं हो जाता। लेकिन तुम तो मुझे ठीक लग रहे हो। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, उसने आंख मार कर कहा। थोड़ी देर बैठकर अमरा उठ आई। साई अमरा के साथ बाहर तक आया और उसे हमदर्दी से देखने लगा, जो कमरे से बाहर तक अजीब हालत में चलती आई थी। तुम बैठी ही नहीं, आ जाओ, वापस चलते हैं। काल इतने मज़े मज़े के लतीफ़े सुना रहा है नर्सेस के बारे में, और तुम्हें पता है अस्पताल के रूम्स में खाने पीने की चीज़ें गायब होना शुरू हो गई हैं। और मुझे नहीं मालूम था कि नर्सेस भी यूं चिल्ला सकती हैं। मेरे सामने एक ने चिल्ला चिल्लाकर अस्पताल सर पर उठा लिया। उसकी कलाई पर जो कपड़ा चिपका था वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे बेचारी एक इंजेक्शन लगाने आई थी उसे रात को। कौन था जो अपने अपने रूम से निकलकर उस नर्स को देख नहीं रहा था? साई ने उसे हंसाने के लिए ये सब कहा था और उसका दिल रखने को वो हंस दी और चली आई। और अंदर आलियान काल का लंगड़ा स्केच बना चुका था और उसके ज़ख्मी हाथ में एक अदद चॉकलेट का डिब्बा भी थमा दिया था। और काल की आंखें कोई देखता तो पूछता, ये कौन सा काल है जिसकी आंखें इतनी सियाह कि उनमें झांक कर मशरिक़ की सारी रिमज़ें बूझी जा सकती हैं, सारे किस्से कहानियाँ पढ़ी जा सकती हैं, और जो इतनी महफूज हैं कि उनमें उतर कर सारे दरवाजे बंद करके कैद होने को जी चाहता है। ऐसी पनाहगाहें जो ज़मीन को मैसर नहीं, उनके मालिक होने का एतराफ़ सिर्फ़ एक ही इंसान पा सकता है। ऐसा इंसान जिसके साथ लफ्ज़ मोहब्बत जुड़ा हो। आलियान की पेंसिल आंखों की पुतलियों को और स्याह कर रही थी और वो ये जानता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। फ्रेशर्स में से एक लड़की एमा के साथ काल की दोस्ती इतनी बढ़ गई कि लड़की को काल को प्रपोज़ करना पड़ा, और काल ने आखिर ये एजाज़ हासिल कर ही लिया कि कोई उसे भी प्रपोज़ कर सकता है। लड़की का ताल्लुक़ लंदन से था और किसी हॉल में रहने के बजाय एक बहुत बड़े घर में रह रही थी। यानी वो इतनी अमीर थी। यूनी फेलोज़ को काल की किस्मत पर रश्क आया और लड़की की किस्मत पर अफसोस हुआ। फिर उन्हीं यूनी फेलोज़ को लड़की की किस्मत पर रश्क आया और काल की किस्मत पर अफसोस भी ना हुआ। काल ने कोशिश की थी कि वो एक आम इंसान बनकर रहे, लेकिन एक दिन वो आम इंसान बने रहने से चौंक गया। ईमान की बर्थडे पार्टी पर, जिसमें लंदन से आया उसका ख़ानदान अभी शरीक था, उसने कुछ ऐसे प्रैंक मजाक कर डाले कि सब दंग रह गए कि प्रैंक और दहशतगर्दी में कोई तमीज़ न किया। उनमें सबसे मामूली और बेज़रर प्रैंक सिर्फ इतना था कि उसने सुर्ख कारपेट पर नज़र न आने वाली डोरी की बारूदी सुरंग बिछा दी जिससे पैर नहीं उलझते। फिर उसने डोरी के सिरे को आग दिखा दी और वो डोरी किसी छलावे की तरह सांप बनी फुलझड़ी की तरह कारपेट पर रक्स करने लगी। मेहमानों को समझ नहीं आए कि वो भागकर कहाँ जाए। हर तरफ उस फुलझड़ी का जाल भड़क जाता। ये सबसे मामूली और बेज़रर प्रैंक था। बाकी के मामूली और गैर अहम प्रैंक बकौल मेहमान खुदा की पनाह, बस इतनी सी बात थी। और एमा ने उसके मुंह पर अंगूठी दे मारी कि वो एक दीवाना इंसान है। अंगूठी साई ने कैच की और अल्फाज आलियान ने याद करके बाकी हॉलमेट्स को सुनाए। शावेज़ ने नीला गाउन पहनकर ईमा बनकर सानेह को हूबहू नकल उतार कर दिखाई और हॉल में एमा बर्थडे पार्टी के नाम से थिएटर किया गया, जिसने थिएटर ड्रामों की तारीख को बदल डाला और सबसे कॉमेडी ड्रामों का बाप ड्रामा खिताब हासिल किया। ईमा तो पागल थी। काल तो बस उसकी बर्थडे पार्टी को यादगार बना रहा था। यादगार वीरा के लिए वो यादगार लम्हा था। उन सब के मुश्तरका दोस्तों की बर्थडे पार्टी थी जिसमें उन दोनों ने गाना गाया था। उसने आलियान को रूसी गीत की मशक करवाई थी और वहाँ मौजूद सब लोगों का मानना था कि उससे बेहतरीन गाना उन्होंने नहीं सुना। और फिर जब वो अकेली गिटार पर गाना गाने लगी तो दूर कोने में खड़े होकर आलियान उसे देखने लगा। उसका अक्स पानी की तरह झिलमिल कर रहा था, बन और मिट रहा था। वीरा एक अच्छी लड़की है, उसने खुद से कहा और ख़ुद को याद दिलाया। उसकी सूरत बन और बिगड़ रही थी, जो अच्छी बात नहीं थी। उसे तो नक्श हो जाना चाहिए था। उसने वीरा के पापा से कई बार बात की। वो उससे उसकी दिलचस्पियों के बारे में पूछते और उससे बात करके बहुत खुश हो जाते। मामा महर हफ्ते में 2 बार उसे मिल कर जाती और वो रेस्टोरेंट या होटल में डिनर कर लेते, फिल्म देखने चले। पहले मामा महर उसे छुपा कर रखा था कि वलीद के आदमी उस तक ना पहुंच सके।
اب اس احتیاط کی ضرورت نہیں تھی۔ ولید کے آدمی اب بھی اس کے پاس اسے مختلف بہانوں سے منانے آئے تھے اور وہ ان سے اچھی طرح سے نپٹا تھا۔ ایک بار وہ سیکریٹ روم بھی گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے۔ اس نے ایسے ہی دیواروں کو دیکھا۔ اس کی نظروں نے کچھ ڈھونڈنا چاہا۔ امرہا کی لکھائی پر اس کی نظر ٹھہر گئی اور اس نے نظریں پھیر بھی لی۔ تو پھر وہ وہاں کیوں آیا تھا؟ اس نے کاغذ پر چند سطریں لکھی۔ ویرا ایک اچھی لڑکی ہے، بہت اچھی لڑکی۔ وہ کاغذ کو گھورتا رہا۔ کیا اسے یہی لکھنا تھا؟ ہاں، پر یہی کیوں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے دل کی وسعت کہاں کھو گئی ہے۔ میں ظالم ہوں یا مظلوم؟ میں اچھا کر رہا ہوں یا میرے ساتھ برا ہو رہا ہے؟ دوسرے کاغذ پر اس نے لکھ کر چپکا دیا اور مانچسٹر کی حدود سے دور نکل گیا۔ شام نے اپنا پیرہن رات کے حوالے کیا۔ رات 3 بجے کے قریب وہ ایک دم سے اٹھی اور بستر ایسے چھوڑا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ کوٹ اور جوتے اس نے کیسے پہنے اسے معلوم نہیں، اور وہ کمرے کے باہر آ گئی اور بیرونی دروازے کو پار کیا جو ان لاک تھا، اور تیزی سے شیڈ کی طرف بڑھی اور اپنی سائیکل نکالی۔ ابھی وہ اس پر بیٹھ ہی پائی کہ سادھنا کی آواز اس کے پیچھے سے آئی۔ امرہا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ پسینہ پسینہ ہو چکی تھی اور اس کی سانسیں قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سادھنا کی طرف دیکھا، پھر خود کو اور سائیکل کو۔ اسالم ہال، آگ لگی ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے کسی سیلاب کی طرح نکل رہے تھے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سادھنا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھے؟ اب وہ چونکی اور یاد کرنے لگی۔ ہاں، کس نے بتایا؟ سائی نے یا کال نے؟ وہ خاموش سادھنا کو دیکھتی رہی اور پھر سائیکل کو واپس رکھا اور اپنے گال رگڑے اور گھر کے اندر قدم بڑھا دیے۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا یا کچھ اور تھا؟ اس نے آگ لگی دیکھی تھی اور سادھنا کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ بتاؤ امرہا، تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے امرہا کا شانہ ہلایا۔ کسی نے نہیں، میرا وہم تھا شاید۔ سادھنا بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ امرہا، ہال میں واقعی آگ لگی ہے؟ ابھی 10 منٹ پہلے ویرا مجھے بتا کر اس طرف گئی ہے۔ سب ٹھیک ہے وہاں؟ سادھنا نے اس کا گال چھو کر کہا۔ تو ویرا جا چکی ہے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں پلٹ آئی اور ان دعاؤں کو دہرانے لگی جو تعمر اسے عالیان کے لیے دہراتے رہنا تھا۔ پھر اس نے سائی کو فون کیا اور احوال پوچھا۔ وہاں سب ٹھیک تھا۔ حادثاتی آگ تھی جس پر قابو پا لیا گیا تھا۔ امرہا نے فون بند کر دیا تو سائی عالیان کے پاس آیا۔ کسی نے امرہا کو آگ کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن اسے معلوم ہو گیا۔ اگر فون پر تم اس کی آواز سن لیتے تو کانپ جاتے۔ عالیان، تم اسے خود سے الگ ہی رکھو، لیکن اسے ناپسند نہ کرو۔ اسے ایک ایسے شخص کا مشورہ مان کر اس پر عمل کرو جس نے اب تک کی عمر میں سب سے بے لوث محبت کرنا سیکھا ہے اور سکھایا ہے۔ سائی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ عالیان کی آنکھوں کی پتلیاں جھلملا گئیں اور اس کے پاس سے اٹھایا۔ غصہ، انا، دکھ، پچھتاوا، بے رحمی، وہ ان سب کا ملغوبہ بن گیا تھا۔ وہ آج جو بن گیا تھا، اس نے ایسا بننے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب تک جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا، اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ بیک وقت بے رحم اور رحم دل انسان بن گیا تھا، ظالم اور معصوم، جلد باز اور صابر، ذہین اور سودائی، آسان اور مشکل۔ وہ اپنی ذات کو بھول بھلائیوں اور اپنے فیصلے کی گرداب میں پھنسا چکا تھا۔ وہ اب ایک ایسے شخص کی کہانی بن گیا تھا جس کے پاس سب ہوتا، بس اپنا آپ ہی نہیں ہوتا، جو سب کچھ ڈھونڈ نکالتا ہے سوائے اپنے آپ کے۔ ہارڈ راک پہ اس کی نظر ایک ایسے لڑکے پر ٹھہر گئی جس نے سرخ رنگ کی فراک پہن رکھی تھی اور بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ وہ ڈانس فلور پر ایسے ناچ رہی تھی جیسے کوئی اور بھی اس کے ساتھ ناچ رہا ہو۔ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہو، کوئی اسے باہوں میں تھام کر گھما رہا ہو۔ آس پاس والوں نے پہلے اسے لڑکی کا مذاق سمجھا، پھر اس کی سنجیدگی اور کمال فن دیکھ کر انہوں نے مذاق کا پہلو ترک کر دیا۔ ڈانس فلور پر باقی سب رک کر پیچھے ہو گئے اور وہ اکیلے ویسے ہی مہوے رقص رہی جیسے اس کا محبوب اس کے ساتھ مہوے رقص ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر کمال معصومیت۔ لڑکی کے انداز میں ایسی بے خودی تھی کہ گمان ہوتا تھا کہ وہ کسی نظر نہ آنے والے وجود کے ساتھ موجود ہے۔ سب اسے بہت فرصت سے دیکھ رہے تھے اور کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ رقص روک دے۔ ایسے رقص قسمت سے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سب نے اپنی حرکت کو جامد کر لیا کہ مبادا کوئی آواز نہ ہو اور وہ چونک جائے۔ کچھ دیر گزری،
اس نے آنکھیں کھولی. اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کرتی رہی ہے، لیکن وہ شرمندہ نہیں ہوئی بلکہ وہ مسکرا دی. جیسے ملاقات محبوب تمام ہوئی بخوشی اور وہ ڈانس فلور سے ہٹ گئی. وہاں موجود ایک شخص نے اس کی کیفیت سمجھنے کا دعویٰ کر سکتا تھا. وہ آلیان تھا. کچھ دن پہلے وہ کیفے کے اسٹور میں آیا اور اسٹور میں آ کر باہر جانا بھول گیا. وہ فرش پر بیٹھ گیا اور کتنا ہی وقت گزر گیا. تب چونکا جب اس کا فون بجا. ویرا نے اس سے کچھ نوٹس کے بارے میں پوچھنے کے لیے فون کیا تھا. ویرا کی آواز سے واپس لے آئی اور وہ اس سے خائف نہیں ہوا. ویرا سے زیادہ سمجھدار لڑکی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی. اس کا دل بہت بڑا تھا. وہ جلد برا نہیں مانتی تھی. اس کی باتیں سننے میں مزہ آتا تھا. اس کے ساتھ چلنے میں اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا تھا. وہ دل دکھانے والوں میں سے ہرگز نہیں تھی. اس نے ایک بار اسے بادام کیک بنا کر کھلایا اور وہ بیچاری خاموشی سے کھا گئی. بچے ہوئے آخری ٹکڑے کو کھانے پر آلیان کو معلوم ہوا اس نے اس سے بد مزہ کیک ساری زندگی کبھی نہیں بنایا ہوگا. اور امرا نے بادام کیک بنانا سیکھ لیا. اس نے وہ کیک سادھنا کے لیے بنایا تھا، اس کی سالگرہ کے لیے. سادھنا اس کا اتنا خیال رکھتی تھی، اسے بھی کچھ اس کے لیے کرنا چاہیے تھا. ویرا نے اخبار کے دفتر میں باقاعدہ جاب کر لی اور وہ کافی مصروف رہنے لگی. امرا کا خیال تھا ویرا بہت اچھی صحافی بن سکتی ہے. ویرا اسے اپنے آفس بھی لے کر گئی اور وقت نکال کر وہ اسے اپنی سائیکل پر بٹھا کر مانچسٹر گھماتی رہی تھی. اور ایک بار وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چہل قدمی کرنے لگی. امرا کا دل افسوس سے بھر گیا. سائی ٹھیک کہتا ہے، سب اس کے ساتھ کتنے اچھے ہیں اور یہ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی. اگر وہ ویرا کو بتا دے کہ آلیان اس کے لیے کیا ہے تو ویرا شاید بہت آرام سے آلیان کو پہچاننے سے ہی انکار کر دے. لیکن اب اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی تھی. آلیان کے باپ کی آمد سے ویرا واقف ہو چکی تھی، لیکن اسے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ امرا نے وہ سب کیا. اسے بہت اوپر کی عام سی بات معلوم ہو گئی تھی. سادھنا، کال، سائی، لیڈی مہر، کسی نے بھی دوبارہ کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا. آلیان امریکہ گیا تو ویرا کو یہی معلوم تھا کہ وہ ماما مہر کو لے کر شارلٹ کے گھر گیا ہے. آلیان اور ولید البشر کی ملاقات کیسی رہی اس نے یہ بھی معلوم کرنا نہیں چاہتا. لیڈی مہر نے اسے بس اتنا کہہ دیا تھا کہ وہ آلیان سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا. ویرا سے بہت کم بات ہو پاتی اس کی. رات کو وہ بہت دیر سے واپس آتی اور یونی میں اس کے ڈپارٹمنٹ نہیں جا سکتی تھی. ویرا کی اسٹڈی ٹف تھی، اسے لائبریری سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی. امرا نے پہلی بار کے تجربے کے بعد وقت سے پہلے اپنے اسائنمنٹ بنانا سیکھ لیا. ویسے بھی اس کے پاس پڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. یونی میں اس کے بہت سے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے دوست اس سے ڈھونڈتے اس کے پاس آتے کہ وہ کہاں گم ہے، نظر کیوں نہیں آ رہی، اور اس کے ایشین فلیگ نے لہرانا کیوں چھوڑ دیا، اور اس کی سائیکل آج کل کسی کو گرا کیوں نہیں رہی، اور اب ریس کب ہوگی کال کے ساتھ، بلکہ اب تو فٹ بال میچ ہونا چاہیے. کال کے ساتھ اس کی سائیکل ریس اتنی مقبول ہوئی کہ جیسے اس نے ورلڈ سائیکلنگ کا میڈل جیت لیا ہو. بہت بڑی تعداد آئی تھی اسٹوڈنٹس کی ریس دیکھنے. وہ سب امرا کو سپورٹ کرنے آئی تھی. اتنی اہم تھی امرا ان کے لیے. اور اب بھی وہ اسے اپنی پارٹیز میں بلانا نہیں بولتے تھے. 9 نے نوال کی برتھ ڈے پارٹی پر اسے بلایا، لیکن وہ بار بار کے اصرار پر بھی نہیں گئی. اخبارات میں ویرا کے آرٹیکلز دھڑا دھڑ آ رہے تھے. وہ ان آرٹیکلز کو پڑھتی اور ان کے تراشے کاٹ کر اس نے ایک فائل بنانی شروع کر دی. اسے یہ سب پاکستان اپنے ساتھ لے کر جانا تھا. اب حقیقت میں وہ ویرا کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس کیا کرتی، ایک ایسی دوست جو اسے اب تک کی زندگی میں اب تک نہیں ملی تھی. اس نے کال کو چھرا لگوایا تاکہ امرا ہر حال میں جیت جائے. ویرا کے لیے اس کی جیت اتنی خاص تھی. وہ فہرست بناتی تو تھک جاتی. جو کچھ ویرا نے اس کے لیے کیا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ روس لے جانا چاہتی تھی، اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، اور امرا واقعی میں اب اس کی مٹھی میں بند ہو جانا چاہتی تھی. اختتام وقت کا ہو یا کسی عمل کا، کتنا بھی خوشگوار ہو، دکھی کر جاتا ہے. کسی بھی چیز کا ختم ہو جانا دل پر آری چلا جاتا ہے. سب ختم ہو رہا تھا، سب. فارغ وقت میں وہ البم بناتی رہتی. کال، ویرا، سائی اور آلیان کے مختلف تصویر کاٹ کاٹ کر چپکاتی رہتی. ساتھ ان کی کئی باتیں لکھتی. ایما برتھ ڈے پارٹی کی جتنی تصویریں یونی میں پھیلی تھی
وہ سب اس نے حاصل کر لی تھی۔ ہال میں ہونے والی ایما برتھ ڈے پارٹی ڈرامہ کی تصویر بھی اسے مل گئی تھی، جس میں آلیان ایما کا باپ بنا تھا، سائی ایما کی ماما اور شاویز ایما، وہ سب کال پر قہر بن کر برسے تھے اور باقی ہال میٹس ہنس ہنس کر مرنے کے قریب ہو گئے تھے۔ اس نے اس البم میں اپنا سارا جہاں سمیٹ لیا۔ وہ اسے دیکھ کر ہنستی اور روتی رہی۔ وہ ان سب کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اس کا دل ان سب سے آباد رہنے والا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والے تھے۔ لیڈی مہر کو بھی کہانیاں سنانا اس نے بند نہیں کیا تھا۔ اسے آخر کار خود سے کہانی بنانا آ گیا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کے پسند کی شادی کرنے والوں کے قصے کہانی بنا کر سنا دیے، جسے بہت پسند کیا گیا۔ این البتہ درمیان میں بہت سوال پوچھتی۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ اگر لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں تو فلاں ماموں کو کیا مسئلہ ہے، یا فلاں تایا جی، یا دادی جی، یا ابا جی کو، اور آخر پھپھو جی اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کیوں نہیں کر دیتی، اسی لڑکے سے کیوں، اور خالہ جی نے شادی میں نہ آنے کی دھمکی کیوں دی، اور آخر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ تم آج سے ہمارے لیے مر گئے۔ نشست گاہ میں آتش فشاں کے پاس ویرا کے علاوہ سب ہوتے۔ کرسمس آنے والی تھی تو وہ لیڈی مہر کے بچوں اور ان کے بچوں کے لیے تحائف بھی پیک کرتے۔ ایک پہاڑ تھا تحائف کا جو انہیں پیک کرنا تھا۔ وہ اور سادنا مل کر ان کے تحائف خریداری بھی کرتے جو لیڈی مہر کو پسند آئے۔ آلیان جاب پر جانے سے پہلے گول دائرے کی صورت سائیکل چلاتا ہی جاتا، خود کو چکروں میں لے لیتا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر چکر آنے لگتے، لیکن وہ باز نہ آتا۔ کال اور وہ ایک ساتھ واپس آتے اور کسی نہ کسی ہال میٹ کے کمرے میں گھس جاتے، پیزا منگواتے، فلم دیکھتے اور 2 گھنٹے سو کر یوں نہیں آ جاتے، اور کلاس میں اپنی آنکھیں بمشکل کھول پاتے، اور ایسے ہی وہ اونگتے رہتے کہ شاویز نے دونوں کی ناک کے نتنوں میں 2 عدد پینسلیں اڑس دی اور تصویر کھینچ کر دا ٹیب مینچسٹر بھجوا دی۔ امرہ نے وہ تصویریں دیکھی تو بے اختیار ہنس دی اور تصویروں کو محفوظ کر لیا۔ دوسری طرف آلیان نے خوب جم کر خریداری کی، چھٹیوں میں ٹور پر جانے کے لیے۔ تم کتنا بدل گئے ہو، کتنی فضول چیزیں اٹھا لائے ہو، سائی نے اس کی خریداری دیکھ کر کہا، تاکہ اگلی بار ولید مجھے دیکھے تو اسے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں بک سکتا ہوں، کیونکہ شاید میں نے حسرت زدہ زندگی گزار دی۔ چیریٹی کے لیے فضول خرچی نہیں کرتے تھے، نیکی کرتے تھے۔ صرف ایک انسان کو دکھانے کے لیے فضول خریداری کر رہے ہو، نیکی ضائع کر رہے ہو، سائی نے تعصب سے کہا۔ نئی خریدی گئی شرٹس کو اپنے ساتھ لگا لگا کر دیکھتے آلیان کے ہاتھ رک گئے۔ میں بہت برا ہو گیا ہوں، ولید البشر جیسا، سنجیدگی سے وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر سائی سہم کر اسے دیکھنے لگا۔ تم کیا کیا سوچنے لگے ہو آلیان، اس نے نرمی سے کہا۔ کال آیا، ساری خریداری کو دیکھا، 2 شرٹس اٹھائیں، 1 جوڑا جوتے اور 1 ہوڈ، اور اپنے کمرے کی طرف یہ کہتے بھاگ گیا کہ کرسمس کا گفٹ میں الگ سے لوں گا۔ کرسمس کی چھٹیوں سے چند دن پہلے فٹ بال میچ کی دھوم مچی تھی اور کافی زور و شور سے اسے متعلق خبریں سنی گئی۔ فریشرز اور آلیان کال کی 2 ٹیموں کے درمیان میچ تھا۔ آپس میں انہوں نے انعامی رقم بھی طے کر لی تھی۔ کال امرہ کے پاس آیا۔ ہمارا میچ ہے، ٹیم کا حصہ بننا ہے تمہیں۔ مجھے کھیلنا آتا ہے، نہ مجھے اس میں دلچسپی ہے۔ تمہیں صرف بھاگنا ہے، برف پر بھاگ تو لوگی نا، ورنہ گرتی رہنا۔ گول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ڈیفنس۔ تم بہت انجوائے کرو گی امرہ، میرا خیال ہے تمہیں مجھے فوراً ہاں کہہ دینی چاہیے۔ میرا نہیں خیال۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی دیوار سے پشت لگا کر کھڑی تھی۔ دیکھنے آؤ گی؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نہیں، وہ بلا وجہ کتاب کا کونا موڑنے لگی۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی دوست رہے ہیں۔ یاد ہے سب، اور یہ بھی کہ وہ سب کبھی تھا۔ میں تمہیں برف میں دبانا چاہتا ہوں۔ مجھ میں اب برف میں دبنے کی طاقت نہیں رہی۔ تم مجھے زمین میں دفنا سکتے ہو۔ آخر یونیورسٹی کی ہر لڑکی مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہے؟ اس نے اس کی آخری بات کے اثر کو زائل کرنا چاہا۔ آخر تم ہر لڑکی کو دور کیوں بھگا دیتے ہو؟ اتنا اچھا تو ہوں میں۔ اس نے منہ لٹکا لیا اور پھر ایک دم ہنس کر بولا، اب تو آؤ گی نا؟ امرہ نے نام میں سر ہلایا۔ تمہاری آفر کا شکریہ، لیکن میری طرف سے معذرت۔ تم ایک الجھا سوال لگنے لگی ہو، بالکل آلیان کی طرح۔ چڑھ کر وہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ آلیان
اس نے اس نام کی سرگوشی ایسے کی جیسے کوئی جرم کر رہی ہو۔ کال کو جاتے دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ اس کے پیچھے جائے، وزنی فائل اس کے سر پر دے مارے اور کہے، ہاں بڑی، میں ضرور کھیلوں گی، ہم فریشرز کو ہرا دیں گے۔ لیکن وہ یہ نہ کر سکی۔ ویرا نے بھی اسے منانا چاہا میچ کے لیے، لیکن اس نے طریقے سے اسے منع کر دیا۔ این گئی تھی اور اپنے موبائل سے اسے میچ دکھا رہی تھی۔ اس میچ کی دھوم مچی تھی، وہ برف پر بھاگ رہے تھے، گر رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ ایما بھی فریشرز کی ٹیم کا حصہ تھی اور کال نے اتنی بار اسے برف میں گرایا کہ بیچاری کے منہ سے خون نکلنے لگا اور وہ فرسٹ ہاف سے پہلے ہی میچ چھوڑ کر چلی گئی۔ تینوں گول آلیان نے کیے اور وہ برف پر ایسے بھاگتا رہا جیسے زمین کو رون ڈالنا چاہتا ہو، اور فٹ بال کو اس نے ایسے پیروں کے نشانے پر رکھ کر اچھالا جیسے سنگ باری کر کے کسی کو مار ڈالنا چاہتا ہو۔ آلیان کال کی ٹیم جیت گئی۔ اس رات اسے پھر نیند کی گولیاں کھا کر سونا پڑا۔ اسے آلیان، ویرا، کال کے پرجوش نعرے رات بھر سنائی دیتے رہے۔ وہ اپنے دل کے مقام کو مسلتی۔ نیند کی گولیاں بھی نیند لانے میں ناکام ہو گئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اپنے بستر پر اور گہرے گہرے سانس لینے لگی اور میچ کی ریکارڈنگ نکال کر آلیان کو برف پر گرتے اٹھتے فٹ بال کی طرف لپکتے دیکھنے لگی۔ اور اس نے یہ بھی جان لیا کہ اب اسے صرف پڑھنے سے ہی سروکار نہیں رہا، ایک آلیان میں کتنے ہی نئے انسان گھس آئے تھے۔ اور پھر کرسمس کی چھٹیاں شروع ہو گئی اور سب جانے لگے۔ مانچسٹر راج ہنسوں سے خالی ہونے لگا۔ ہمارے ساتھ چلو امرا، سائی نے اس کی منت کی۔ مجھے نہیں جانا، دادا نے منع کیا ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ہاں، پھر سچ یہ ہے کہ مجھے نہیں جانا، اس نے بے تاثر انداز میں کہا، جسے دیکھ کر سائی افسردہ سا ہو کر خاموشی سے چلا گیا۔ ویرا نے بھی اسے چلنے کو کہا کہ ان 6 لوگوں کا گروپ جا رہا تھا، وہ بھی چلے، لیکن اس نے بہت عام سے انداز میں پڑھائی کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ پھر تو یہ موقع نہیں ملے گا نا ایک ساتھ ہونے کا، شاید یہ آخری چانس ہے۔ اس نے ویرا کو مسکرا کر دکھا دیا، لیکن ساتھ پھر بھی نہیں گئی۔ آلیان، کال، سائی، ویرا اور شاویز اور ان کا کوئی دوسرا مشترکہ دوست مل کر جا رہے تھے۔ لیڈی مہر نے سائی کو بلا کر ہدایت دی تھی کہ ہر وقت آلیان کے ساتھ رہے۔ اسے ان سب کے جانے کا انتظار تھا۔ اسے ایک اہم کام کرنا تھا جس کا موقع پھر کبھی نہیں ملنا، اور جب وہ سب چلے گئے تو وہ یوں ہی آ گئی۔